والی نسل کو پیغام ہے میرا، ہر حال میں تم صاحب کردار ہی رہنا۔ جب دین فروش بیچ رہے ہوں خدا کا دین، تم حق کا علم لے کے وفادار ہی رہنا۔ ہر بے ضمیر دشمن شبیر سے لڑ کر تم دار پہ بھی میثم تمار ہی رہنا۔ آنچ آئے نہ شبیر کے مقصد پہ ہمیشہ، سب کچھ نثار کرنے کو تیار ہی رہنا۔ بزدل نہیں بننا، نہ عقیدے کو بدلنا، جیسے بھی ہو حالات آزادار ہی رہنا، 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 آزادار ہی رہنا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا طبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على الكاذبين۔ اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ گرامی قدر سامعین اور واجب الاحترام مومنین، اس خمسہ مجالس کا عنوان صراط مستقیم ہے، جس کی تمہیدی گفتگو کل بھی ہوئی اور آج بھی اس موضوع کے تعلق سے جو بیان ہے اسے تمہید ہی کہا جائے گا، اور پھر انشاءاللہ کل ہم قرآنی آیتوں کی مدد سے انشاءاللہ اصل صراط مستقیم کے موضوع سے متصل ہو جائیں گے اور تمہیدی گفتگو ختم ہو جائے گی۔ میں آپ حضرات سے مخاطب ہوتے ہوئے بڑا سکون محسوس کر رہا ہوں، اور یہ بات آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ ہندوستان کے باہر بحیثیت خطیب کے درجنوں ملک خطابت کا ثواب حاصل ہوا، مگر آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے ایک بڑی سعادت کا احساس ہو رہا ہے، اس لیے بھی کہ میں جو گزارشات
آپ کی سماعت کو ہدیہ کر رہا ہوں، اسے آپ بہت خوبصورت طریقے سے افہام و تفہیم کے مراحل سے گزار رہے ہیں۔ کل بات جہاں پر روک دی تھی، آج فوراً وہیں سے گفتگو کو متصل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہماری قوم کے بزرگوں کا، نوجوانوں کا 1 منٹ ہی نہیں، منٹ کا 60 سیکنڈ بھی بڑا قیمتی ہوتا ہے، اور میں کوئی سیکنڈ بھی بلا وجہ ضائع کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ تو فوراً بات شروع کر دینا چاہتا ہوں، آپ حضرات فوراً متوجہ ہو گئے ہیں تو عرض کروں بزرگان محترم کہ پروردگار عالم نے ابھی آدم کی مٹی کے لیے زمین پر بھی کسی فرشتے کو نہیں بھیجا تھا، صرف اعلان کیا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں ایک زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس اعلان کو سن کے فرشتے بے چین ہو گئے تھے اور کہا تھا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا۔ میں دیکھیں قرآن کی آیتوں کو اس لیے بڑے سکون سے پڑھتا ہوں کہ میں نے گزارش کیا کہ میری کوشش یہ ہے کہ قرآن فہمی کا ذوق پیدا ہو، اس لیے وہ سپر فاسٹ جو لہجہ ہوتا ہے قرآن پڑھنے کا میں اسے ترک کرنا چاہتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ بھائی سکون سے پڑھو تاکہ آیت کے ایک ایک لفظ کو، زبر زیر پیش کو سامعین سمجھ سکیں۔ عربی زبان ایک ایسی زبان ہے کہ جس میں ذرا سے زیر و زبر میں معاملہ زیر و زبر ہو جاتا ہے، غور فرما رہے ہیں آپ؟ اور یوں بھی اگر کسی کو قرآن کی آیت کو کا صحیح تلفظ کے ساتھ یاد نہیں ہو پایا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ترجمہ پڑھے، قرآن کی آیت نہ پڑھے، اس لیے کہ قرآن کے لفظوں کو، آیتوں کو غلط تلفظ کے ساتھ پڑھنا بھی حرام ہے۔ تو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ آواز فرشتوں نے سنی، کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ معبود کیا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پر خوریزی اور فساد برپا کرے، اور ہم تو تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح کرتے ہیں۔ سوال اس بات کا ہے کہ آدم تو بھی آدمیوں میں پہلے ہیں، بلکہ آدم تو بھی آدم ہیں، آدمی نہیں ہیں۔ بڑے ذمہ دار سامعین ہیں، جملے کی حساسیت، فقرے کے اضطراب، لفظوں کی تڑپ اور ورڈز میں جو بے چینی ہے اسے آپ محسوس کرنے والے ہیں۔ بھئی ابھی تو آدم سے آدمیت کا سلسلہ چلے گا، پھر خدا نے اتنا حساس لفظ کیوں استعمال کیا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں؟ اگر خدا یہ کہتا کہ میں زمین پر ایک ہادی بھیجنے والا ہوں تو بات کو سمجھنے میں آسانی تھی۔ اگر خدا یہ کہتا کہ زمین پر میں ایک رہبر بھیجنے والا ہوں تو بات سمجھنے میں آسانی تھی، مگر خدا کہہ رہا ہے میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ایک قابل فخر سامعین، خلیفہ کہتے ہیں کسی نبی کے جانشین کو۔ تو جب آدمیوں میں ابھی آدم پہلے ہیں، آدم سے آدمیت کا سلسلہ جاری ہوگا تو یہ لفظ خلیفہ کہاں سے آ گیا؟ آدم کے لیے لفظ خلیفہ اللہ نے کیوں استعمال کیا؟ تو یہ تو وہ موقع بتائے گا کہ مسجد نبوی صحابہ کرام سے لبریز ہے، اور نبی منبر پر ہیں، اور مقام فخر میں رسول اکرم، عقل اول، قلم اول، روح اول، خلق اول، مخلوق اول، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، بشیر، نذیر، سراج منیر، صاحب لولا کلمہ خلقت الافلاک، اس عظیم پیغمبر نے مقام فخر میں کہا اے میرے اصحاب، میری عظمت یہ ہے کہ کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ توجہ ہے محترم، میں اس وقت بھی نبی تھا۔
بھیا یہ کون رسول کہہ رہا ہے؟ جس کی عصمت تکلم پر وحی کا پہرا لگا ہوا ہے، جو کہتا وحی ہے، جو وحی ہوتی ہے، وہ رسول کہہ رہا ہے کنت نبی و آدم بین الماء والطین۔ ادھر بیت الشرف کا دروازہ کھلا، صحن مسجد میں علی داخل ہوئے۔ جملے کو روک نہیں پاتا، آپ اتنا موڈ سے سن رہے ہیں، ورنہ کبھی کبھی جب مجمع موڈ سے نہیں سنتا تو جملے بچا لیتا ہوں، اس لیے کہ میں جملوں کا خون برداشت نہیں کرتا ہے نا۔ تو میں بھائی لفظ کیوں شہید کراؤں بلا وجہ، لیکن ماشاءاللہ آپ ویلکم کر رہے ہیں، آپ خیر مقدم کر رہے ہیں، تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ دیکھیں مجھے محترم جملہ دینا چاہ رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے اس جملے پر اگر آپ بول دیں گے تو میں سمجھوں گا کہ جملہ جتنے تیور کے ساتھ میں دے رہا ہوں اسی تیور سے آپ سن رہے ہیں۔ پوری کائنات میں ایک علی کا گھر ہے کہ جس کا دروازہ کھلے تو صحن مسجد نبوی بن جائے۔ بھئی سب کے دروازے تو بند ہو گئے تھے، صرف ایک علی کا دروازہ تھا جو مسجد کی طرف کھلتا تھا، باقی سارے دروازے بند ہو گئے تھے۔ تو بیت الشرف کا دروازہ کھلا، صحن مسجد میں علی آئے۔ کب آئے؟ ادھر نبی کا جملہ تمام ہوا کنت نبی و آدم بین الماء والطین، ادھر علی یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے کنت ولی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی ولی تھا، میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ تو اے مسلمانوں، اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، ہم سے نہ پوچھو کہ ہم نے اذان میں علی ولی اللہ کب سے شامل کیا، کلمے میں علی ولی اللہ کب سے داخل کیا، تم بتاؤ نکالا کب سے؟ توجہ 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 دیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ کہ آپ بڑے اطمینان سے سن رہے ہیں، اور یہاں میں آپ کی سمجھ کی ذمہ داری لے رہا ہوں، ورنہ بعض جگہ میں اپنے کہنے کا ذمہ دار ہوتا ہوں، مجمع کی سمجھ کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں کس اینگل سے سن رہے ہیں، کس اعتبار سے سن رہے ہیں، مگر ایک بیلنسنگ ہے آپ کی سماعت میں، ایک توازن ہے، ایک اعتدال ہے۔ تو بزرگان محترم اب آپ دیکھیں، نبی نے جیسے ہی کہا کنت ولی و آدم بین الماء والطین، ادھر علی یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے کنت ولی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ مسلمانوں کو بتانا پڑے گا نکالا کب سے؟ جو آدم سے پہلے ولی ہو۔ شکاگو کے پاس ایک شہر ہے انڈیانا، تو وہاں اہل سنت مجمع بہت ہوتا ہے، اور خواتین بڑی بھائی ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں۔ تو ایک خاتون نے مجھ سے بڑا اچھا سوال ہوتا ہے، مجھ سے کوئی خوبصورت سوال جب کرتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، مگر سوال کی طرح ہو، گڑھی ہوئی بات نہ ہو۔ بھائی سوال سلیقے کا ہو تو بڑا اچھا لگتا ہے، اسی لیے میری طرف سے اجازت ہے کہ بھائی شرعی، دینی، ہسٹوریکل، سماجی، معاشرتی سوال کرو تاکہ کہیں سے کوئی تشنگی نہ رہ جائے۔ تو ایک خاتون نے جو اہل سنت تھیں کہا بھائی ہم علی کو ولی مانیں، کلمے میں بھی اذان میں بھی نام لیں، مگر مولوی صاحب ذرا قرآن سے ثابت کر دیجئے۔ آپ یقین مانیں مجھے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا، منٹ تو بہت دور کی بات، منٹ بہت دور کی بات، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا، میں نے قرآن سے ریفرنس دیا۔ میں نے کہا بی بی قرآن مجید کا سورہ مائدہ 5واں سورہ، اس کی آیت نمبر 55 میں اللہ نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے وہ ہے اللہ کا ولی۔ میں نے کہا انبیاء کی تاریخ، اوصیاء کی تاریخ، شہداء کی تاریخ، صحابہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، سوائے علی کے کسی اور نے بھی زکوٰۃ دی۔ توجہ زانے ہوتا،
یہ تو شکاگو کے قریب انڈیانا کی بات ہو گئی. امریکہ کا ایک شہر ہے لاس انجلس، وہاں ایک مولانا نے پوچھا مجھ سے کہ قرآن سے ثابت کیجئے فاطمہ زہرا مجلس میں آتی ہیں. روایت تو اپنی جگہ پر ہے. آپ یقین مانی ممبر پہ ہوں، 1 منٹ بھی نہیں لگا مجھے جواب دینے میں. میں نے کہا سورہ توبہ قرآن مجید کا 9واں سورہ، اس کی آیت نمبر 105 میں ارشاد ہوا قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. تم عمل کرو، تمہارے عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے، رسول دیکھ رہے ہیں، خاص مومنین دیکھ رہے ہیں. صلوات پر عظمت اہل بیت پر محمد وال. توجہ فرمانا بزرگان محترم. تو شکریہ آپ حضرات کے توجہات کا، اسی طرح آپ سنتے رہے بزرگان محترم. تو میرے سامنے جو میٹرز ہیں، جو مواد ہے، خاص طور سے عالمی عزاداری کے سلسلے میں جو مجھے تڑپ ہے کہ میں پیش کرتا. مجلس 5 ہے، محٹر 20 مجلس کا ہے، تو کوزے کو، سمندر کو کوزے میں کیسے بند کروں؟ بہرحال جتنی گنجائش ہے میں گزارش کر رہا ہوں. تو آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ نے بڑا حساس لفظ رکھا، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ کہتے ہیں کسی نبی کے جانشین کو. ایک مرتبہ رسول بیٹھے تھے، رسول کے پہلو میں علی تھے، ایک خوبصورت نوجوان، سفید پوش، نورانی چہرہ. علی سے خطاب کر کے کہا السلام علیکہ یا رابع الخلفاء. اے چوتھے خلیفہ، آپ پر میرا سلام. علی خاموش. رسول نے کہا علی جواب دو اسے. کہا یا رسول اللہ میں چوتھا خلیفہ کہاں ہوں؟ کہا نہیں، قرآن کی جو ترتیب ہے اس لحاظ سے تم میرے چوتھے خلیفہ ہو. بھیا بولیے نا، خاموش کیوں ہیں؟ صلوات پر عظمت علی پر محمد وآلہ. اے علی، قرآن کی جو ترتیب ہے اس کے اعتبار سے تم میرے چوتھے خلیفہ ہو. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میرا پہلا خلیفہ آدم. قرآن کی دوسری ترتیب یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، میرا دوسرا خلیفہ داؤد. وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی، اس آیت کے حوالے سے میرا تیسرا خلیفہ ہارون. اور اے علی تم چوتھے خلیفہ ہو. تو ہمیں علی کے چوتھا خلیفہ ہونے پر اعتراض نہیں ہے، ہمیں تو مسلمانوں کی دی ہوئی ترتیب پر اختلاف ہے. غور فرمائے گا محترم. اور ایک بات ہے، میں ہمیشہ اتحاد بین المسلمین کا عادی ہوں، اور اہل سنت کے جلسوں میں بھی مجھے حضرات اہل سنت بلاتے ہیں، لیکن جو حق بات ہے اسے میں کہنے کا عادی ہوں خوبصورت طریقے سے. اے میرے محترم مسلمان بھائیوں، رسول کی وفات کے بعد علی کو چھوڑ کر تم اس لولی لنگڑی خلافت کو ہمیں کیوں منوانا چاہتے ہو، جس کی خلافت کو نہ اس کی بیوی مانے، نہ بیٹا مانے، نہ باپ مانے؟ نہیں، بات واضح نہیں ہوئی. ہاں، تھرمامیٹر جو ہمارے پاس ہے سماعت کو ناپنے کا، ہم نے ناپا، یہ 50% تک شاید پہنچے ہیں، اور جب تک 75 سے اوور نہ ہو جائے تھرمامیٹر سماعت کا تب تک ہم رک جاتے ہیں، ہے نا. اور آپ جانتے ہیں کہ میں مجلس کے دوران مومنین کے چہروں کو دیکھتا ہوں. وہ نہیں سمجھ پاتے کہ میں دیکھتا ہوں، مگر دیکھتا ہوں، اس لیے کہ مومن کے چہرے کو دیکھنا عبادت بھی ہے، ہماری ضرورت بھی ہے. صلوات پڑھیں نا بر محمد وآل محمد. تو رسول کی وفات کے بعد اختلافی اجماع سے جنہیں خلیفہ بنایا گیا، انہوں نے اپنے باپ کو ابو قحافہ کو خط لکھا کہ بابا، معلوم ہو کہ مجھے امت نے خلیفہ چن لیا ہے، اور یہ خوشخبری میں آپ کو دے رہا ہوں
تو یہ تو خود پہلے خلیفہ بھی 70 سال کے تھے، 95 کی ایج کے ان کے والد ابو قحافہ تھے۔ تو کسی کے ذریعے وہ لیٹر بھیجا اپنے باپ کو، وہ 6 کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ مدینہ کے ان کا موضع تھا، ان کا دیہات تھا۔ تو خط جو دیا ابو قحافہ کو، باپ کو، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کے باپ کو، تو اس خط لے جانے والے سے پوچھتے ہیں ابو قحافہ کیا بات ہے، کیا میٹر ہے؟ کہا وہ خوشخبری آپ کو، مرحبا، مبارک ہو کہ آپ کے بیٹے کو امت نے خلیفہ چن لیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ لہجے سے کتنا متاثر ہوں گے۔ بھائی ایک خطیب کے ہاں لہجے کی بھی تو ایک اہمیت ہوتی ہے نا بزرگان محترم؟ تو آپ کے بیٹے کو امت نے خلیفہ چن لیا ہے، ابھی خط پڑھا اڑا نہیں، یہ خوشخبری ہے کہ مبارک ہو، موسٹ ریسپیکٹڈ ابو قحافہ صاحب، آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے بیٹے کو امت نے خلیفہ چن لیا ہے۔ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، الحق یعلو ولا یعلی علیہ، حق خود بلند ہوتا ہے، حق اپنے بلند ہونے میں کسی بیساکھی کا محتاج نہیں ہوتا۔ جیسے ہی وہ مسلمانوں کے اختلافی خلیفہ نے جس کو خط بھیجا تھا اس سے پوچھا، کہا بھائی تم تو مجھے خوشخبری دے رہے ہو میرا بیٹا خلیفہ بنا لیا گیا ہے، مگر ایک سوال کا جواب تو دے کہ میرے بیٹے کو مدینے میں جب خلیفہ بنایا گیا تو کیا مدینے میں علی موجود نہیں تھے؟ بھیا توجہ دیں، توجہ دیں۔ جن لوگوں نے سبحان اللہ نہیں کہا وہ صلوات تو پڑھیں سب مل کے بر محمد وعلی محمد۔ آپ سب کو خدا سلامت رکھے باقی اہل بیت علیہ السلام۔ کہا نہیں سرکار، وہ مدینے میں علی تو موجود تھے۔ کہا پھر میرے بیٹے کو کیوں منتخب کیا گیا؟ کہا وہ چونکہ علی کے مقابل میں وہ عمر میں بڑے تھے۔ لفظ صحیح بولا کیجئے، عمر۔ بعض لوگ جب کسی کی ایج جاننا چاہتے ہیں آپ کی عمر کیا ہے؟ بھیا عمر غلط لفظ ہے، اصل لفظ ہے عمر۔ تو ہاں عمر پوچھا کیجئے، ایج یعنی عمر۔ تو وہ عمر میں چونکہ ایج میں آپ سے علی سے بڑے تھے، اس لیے امت نے انہیں خلیفہ چن لیا۔ وہ جو میں نے کہا تھا وہ اب جادو جو سر چڑھ کے بولے، کہا میں خط تو بعد میں پڑھوں گا، جا کے میرے بیٹے سے یہ کہہ دو باپ کا پیغام کہ اگر خلافت عمر سے ملتی ہے تو خلیفہ بننے کا مستحق تو میں تیرا باپ ہوں جو تجھ سے بھی بڑا ہوں۔ اور کرم جانے محترم، تو انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اللہ نے کیا کہا؟ مٹی کس نے گوندھی تھی؟ علی نے۔ کیا مٹی ہی تھی؟ ہم 4 چیزوں کا مجموعہ ہیں جنہیں عناصر اربعہ کہتے ہیں: آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ بس سنیے، دیکھیں کبھی کبھی ہم لوگ جب بہت زیادہ مطالعہ اور تحقیق کرتے ہیں تو بعض ایسی چیزیں جو کبھی نہیں کوئی سنے رہتا تو اسے عجیب سی لگتی ہے، تو اسے یہ ہوتا ہے یہ مولانا نے کہاں پڑھ دیا؟ بھیا ابھی تو قیامت تک کے ظرف زمان تک چیزیں نئی نئی آتی رہیں گی۔ مولا کائنات نے جو دماغ بنایا ہے 10% ابھی یوز ہوا ہے، 90% ابھی استعمال ہونا ہے۔ غور فرما رہے ہیں محترم؟ تو آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں اس مرحلے کو جو بہت قابل توجہ بات ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ تو یہ جو آدم کی مٹی علی نے گوندھی تھی تو صرف مٹی تھوڑی تھی، مٹی گوندھی جائے گی خشک، آگ بھی ہے، پانی بھی ہے، مٹی بھی ہے، ہوا بھی ہے۔ یہ انسان بنا ہے 4 عنصر سے: آگ، پانی، مٹی، ہوا۔
علی نے جو آدم کا پتلا بنایا، مٹی گوندھی، یہ 4 چیزیں ہیں: آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ بڑی مصیبت ہے کہ ان آپس میں چاروں میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ آگ کی پانی سے نہیں بنتی، پانی سے ہوا میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ یہ چاروں کہیں اکٹھا ہی نہیں رہنا چاہتے۔ غور کر رہے ہیں؟ اگر پانی کے حوالے کوئی شے کیجئے، پانی مٹا دے گا، آگ کے حوالے کوئی شے کیجئے، آگ جلا دے گی۔ آگ، پانی، ہوا کے حوالے کوئی شے کیجئے، اڑا لے جائے گی۔ تو چاروں میں افضل کون؟ مٹی۔ مٹی کو کیا کہتے ہیں؟ تراب۔ ان چاروں میں افضل کون؟ تراب۔ مٹی کو کوئی چیز، ہوا کو کوئی چیز دیجئے، اڑا لے گی۔ پانی کو کوئی چیز دیجئے، مٹا دے گا۔ آگ کو کوئی چیز دیجئے، جلا دے گی۔ مٹی کو ایک دانہ دیجئے، 700 دانے دے گی۔ مٹی کو عربی میں کہتے ہیں تراب۔ تراب میں سخاوت یہ ہے کہ ایک دانہ دو تو 700 دانے دے۔ تو اگر ابو تراب ایک روٹی کے سائل کو اونٹوں کی قطار دے دے، صلوات پڑھیں عظمت ابو تراب پر بر محمد و آل محمد۔ دیکھیں خیرات اور بات آ گئی ہے سخاوت کی، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ آنکھ بند کر کے جس کو چاہیے اتنا صدقہ دے دیں، خیرات دے دیں۔ یہ بھی دیکھیے کہ وہ مستحق ہے کہ نہیں۔ علی جب آئے ہیں ظاہری خلافت پر فائز ہو کے، تو مسجد کوفہ میں 8-10 لوگ تھے، تو پوچھا یہ کیسے لوگ؟ کہا یہ رجال حق ہیں، مردان حق ہیں۔ کہا یہ کھاتے کیسے ہیں؟ کہا لوگ لا کے دے جاتے ہیں تو کھاتے ہیں۔ کہا جو لوگ کھانا لا کے دیتے ہیں وہ ان سے افضل ہیں۔ اب مجھے کچھ کہنا نہیں ہے، لیکن یہ کہ دیکھیں ذرا صدقہ اور خیرات وغیرہ دیکھ بھال کے دیا کیجئے کہ کون مستحق ہے کون مستحق نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آگ، پانی، مٹی، ہوا، یہ 4 چیزوں سے انسان بنا ہے۔ ان چاروں میں آپس میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ بھئی ہوا اور آگ اکٹھا ہوگی، اکٹھا کیجئے، پورے کا پورا کھلیان جل جائے گا، مکانات جل جائیں گے اگر ہوا آگ اکٹھا ہو جائے۔ چاروں میں کوئی کمپرومائز ہے ہی نہیں۔ ارے یہ تو مٹی خمیر کرنے والے علی کا کمال تھا کہ چاروں دشمنوں کو اکٹھا کر دیا، ورنہ کوئی سمجھوتا نہیں۔ بڑی باذوق سماعت کی ضرورت ہے، اور یقیناً مجھے اطمینان ہے کہ مجھے مل رہا ہے بزرگان محترم۔ تو اب خدا کہہ رہا ہے کہ فیضا سویتہ۔ اچھا ہاں، ایک چیز اور کل میں چھوڑ گیا تھا کہ اسے میں چاہ رہا ہوں پیش کر دوں کہ سورہ صاد قرآن مجید کا 38واں سورہ، اس کی آیت نمبر 75۔ بھیا یہ سورہ نمبر، آیت نمبر اور اصل آیت کو جو سنا رہا ہوں یوں نہیں سنا رہا ہوں۔ رات بھر جاگیے، یہ تاریخ، وہ لغت، وہ حدیث، وہ کتاب، وہ تفسیر مولانا مقبول احمد صاحب، فرمان علی صاحب، وہ اربلالہ مودودی کی، وہ کیا کہہ رہے ہیں اس لفظ کے بارے میں، آیت کے بارے میں، فلاں مفسر کا کیا قول ہے، تب جا کے ایک آیت کو ہم دماغ کے حوالے کرتے ہیں، پھر وہ کون سی آیت نمبر ہے اسے دیکھتے ہیں، کس سورے میں ہے اسے دیکھتے ہیں، کس پارے میں ہے اسے دیکھتے ہیں۔ تو جس محنت سے ہم پڑھ رہے ہیں اسی محنت سے آپ کو سننا بھی ہے نا۔ تو سورہ صاد قرآن مجید کا 38واں سورہ، اس کی آیت نمبر 75، قالا یا ابلیسو ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی۔ اے ابلیس یہ بتا تجھے کس شے نے سجدہ کرنے سے روکا اس آدم کا جس کی مٹی میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے گوندھی۔ کل میں نے گزارش کیا اللہ جسم ہی نہیں رکھتا، اس کے 2 ہاتھ نہیں، تو علی نے اس مشکل کو حل کیا
کوفے کے منبر پر بیٹھ کے کہ خمرت طینۃ آدم بیدی 40 صباحا، میں علی وہ ہوں کہ جس نے آدم کی مٹی ان دونوں ہاتھوں سے 40 دن تک گوندی تھی۔ تو اس آیت سے پتا چلا کہ علی ید اللہ ہیں۔ لما خلقت بیدی سے پتا چلا کہ علی ید اللہ ہیں، کام ہے علی کا، نام ہے اللہ کا۔ اور اسی لیے ہم علی کو خالق نہیں کہتے، ولو آدم کو بنایا مگر خالق اللہ ہے، اس لیے کہ علی کو ید اللہ بنایا۔ قرآن سے ثابت ہے کہ علی ید اللہ ہے۔ اب جو بھی یہ آیت پڑھے اسے علی کو ید اللہ ماننا چاہیے، اور اگر نہیں مانتا تو پھر کیا ہوگا حشر؟ رسول فرماتے ہیں ربا تالن للقرآن والقرآن یلنہ، کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ وہ جھوم جھوم کے قرآن تو پڑھتے ہیں مگر وہ آیت جس کو جھوم کے پڑھتے ہیں وہی اس پہ لعنت کرتی ہے۔ اگر کوئی یہ آیت پڑھے لما خلقت بیدی اور علی کو ید اللہ نہ مانے تو یہ آیت اس پر لعنت کرے گی۔ علی ید اللہ ہے نا، لما خلقت بیدی سورہ بقرہ میں دوسرا سورہ میں ہے نا، نہیں سوری دوسرے سورے میں یہ نہیں ہے، سورہ 7 38واں سورہ آیت نمبر 75 میں ہے۔ سورہ بقرہ میں وہ آیت ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، لیکن علی ید اللہ ہیں۔ اہل سنت حضرات تک یہ ریفرنس پہنچانے کے لیے عالم اہل سنت علامہ محب الدین طبری کی کتاب ہے ریاض النظرہ، اس کے ریفرنس سے یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں۔ مسلمانوں کی دوسری خلافت ہے عمر بن خطاب کی، اور ان کی نگرانی میں حج بیت اللہ ہو رہا ہے۔ کافی مجمع پہنچا ہے مکہ معظمہ، مولا علی بھی حج کرنے کے لیے بیت اللہ آئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ نیت طواف ہوتی ہے حجر اسود سے، اور یوں 7 چکر لگے تو ہوتا ہے ایک طواف، ہے نا؟ اچھا آپ کو معلوم ہے کہ نیت طواف کے بعد 24 چیزیں ہو جاتی ہیں حرام۔ شرعی مسائل معلوم ہونا چاہیے، مرد ہو یا عورت، جیسے ہی نیت طواف کی 24 چیز حرام۔ جدہ اتریں تو میقات ہے منزل جوفا، جس کو دوسرے لفظوں میں غدیر خم کہتے ہیں، وہاں سے نیت احرام اور لباس احرام پہنا جاتا ہے۔ مدینے آئیے، مدینہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، اگر وہاں پلین نے لینڈ کیا تو وہاں کی میقات ہے مدینے کی مسجد شجرہ، اس مسجد کو بھی مسجد علی کہتے ہیں۔ اس میقات پاؤ تب بھی علی یاد آئے، اس میقات سے آؤ تب بھی علی یاد آئے۔ غور کر رہے ہیں آپ دونوں؟ بھائی مسجد کا تعلق ہی علی سے ہے۔ ساری مسجدیں تو خانہ کعبہ کی نقل ہیں، اور علی اس بڑی مسجد میں پیدا ہوئی جسے خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ ضیاء الحق جب گیا تھا ایران، یاسر عرفات بھی ساتھ میں، تو خمینی صاحب نے وقت دیا تھا، تو وہابیت کا باوا آدم ضیاء الحق انقلاب اسلامی ایران کی مخالفت رکھنے والا ضیاء الحق کا سرکار خمینی صاحب سے کہتا، سرکار آپ کے ملک ایران میں کتنی مسجدیں شیعہ ہیں، شیعوں کی ہیں، کتنی مسجدیں سنیوں کی ہیں؟ خمینی صاحب نے قہرآلود نگاہوں سے دیکھا، اب دیکھتا ہوں کون کتنا بولتا ہے، جواب دیکھیں۔ سوال کیا ہے؟ خمینی صاحب آپ کے ملک ایران میں کتنی مسجدیں شیعوں کی ہیں، کتنی سنیوں کی ہیں؟ خمینی صاحب نے کہا اتفاق یہ ہے ضیاء الحق، پورے ملک ایران میں نہ ایک مسجد شیعہ کی ہے نہ ایک مسجد سنی کی ہے۔
نہ کوئی مسجد شیعہ کی ہے نہ کوئی مسجد سنی کی ہے، ہر مسجد اللہ کی ہے۔ اس سے زیادہ حساس سوال کراچ کوشچن دیکھیے کہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کا خلفائے ثلاثہ کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ بھئی یہ سوال ہے کہ ایٹم بم ہے، اس ایٹم بم کو بیفور اسپاٹ ناکارہ بنا دینا یہ نائب امام کا کام ہوتا ہے۔ دیکھیں آج پورے ورلڈ میں اخباریت بھی جنم لے رہی ہے کہ صاحب تقلید اخلید کچھ نہیں ہے نا، تقلید کے خلاف ہے۔ بھیا تقلید کرو، سیستانی صاحب خامنئی صاحب کسی کی بھی تقلید کرو، اس لیے کہ اگر امام زمانہ ان کی شریعت سے توضیح المسائل سے فتوے سے مطمئن نہ ہو تو امام پر واجب ہو جائے گا کہ غیب کا پردہ الٹ کے آئیں اور براہ راست خدمت دین کریں، مگر امام مطمئن ہیں علماء کی خدمات سے، اسی لیے غیب کے پردے میں ہیں۔ اگر امام زمانہ کو ایک منٹ کے لیے بھی بے اطمینانی ہو جائے ان علماء سے، ان مراجع سے، ان نائب امام سے، تو ان پہ شرعاً واجب ہو جائے گا کہ غیب کا پردہ الٹ کے آئیں اور دین کی اور شریعت کی خدمت کریں، یہ امام زمانہ پہ واجب ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام مطمئن ہیں ان فتووں سے، ان علماء سے، ان نائبین امام سے، ان مراجع تقلید سے۔ تو بڑا حساس سوال خمینی صاحب سے، سرکار تو ٹھیک ہے مسجد کی بات تو ہو گئی، آپ نے جواب دے دیا، آپ کا خلفائے ثلاثہ کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ سب بولیے گا جواب پر کہ کوئی چپ بھی رہے گا؟ آپ کی مرضی میں کیا کر سکتا ہوں، مگر بات تو بولنے والی ہے۔ جو جواب دیا ہے بیفور ٹائم بم کو ناکارہ بنایا ہے خمینی صاحب نے، کیا تدبر ہے، کیا حکمت ہے جواب میں۔ سوال ایک مرتبہ پھر سنیں، سرکار خمینی صاحب آپ کا خلفائے ثلاثہ کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ اور وہ جواب تو 2-3 سیکنڈ کا ہے، 1 منٹ کا بھی نہیں ہے۔ آپ کا خلفائے ثلاثہ کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ خمینی صاحب نے کہا خلفائے ثلاثہ کے بارے میں میرا وہی نظریہ ہے جو رسول اللہ کا تھا۔ بھیا توجہ دے بزرگان محترم۔ اور ایک لیڈی صحافی آئی تھی فرانس سے، اس کا چیک اپ ہو گیا تھا، یہ باڈی مشین سے گزارا جا چکا تھا، اوکے کر دیا تھا سیکورٹی دستے نے، اور وہ خمینی صاحب کے اس کمرے تک پہنچنے ہی والی تھی ملاقات کے لیے، مگر ایک اور خصوصی سیکورٹی دستہ تھا۔ اس نے کہا سرکار ایک لیڈی صحافی آئی ہے فرانس سے اور اسے فرسٹ سیکورٹی دستے نے پاس کر دیا ہے، تو اب آپ سے ملاقات کے لیے بھیجا جائے آپ تک؟ خمینی صاحب نے کہا اس لیڈی صحافی سے کہہ دو، اس عورت سے کہہ دو کہ ابھی خمینی کی موت کا وقت نہیں آیا ہے۔ توجہ ہے جانے محترم، سن رہے ہیں کیا سن رہے ہیں؟ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ میرے فرشتوں جب میں اس پیکر آدم کو سنوار لوں، بالکل صحیح کر لوں، اس کی نوک پلک درست کر دوں، تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ اچھا یہ سجدہ جو تھا دکھائیں، بہت توجہ سے سنیے گا، میں بہت شرمندہ ہوتا ہوں کبھی کبھی یہ کہتے ہوئے بار بار کہ توجہ چاہتا ہوں، مگر کیا کروں، اتنے ڈیپ میں جاننا ہوتا ہے، اتنا نازک باتیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں یاد رکھیں، جو نماز کا سجدہ ہے، صبح
ظہر عصر مغرب عشاء، اس کے لیے 7 اعضاء کا ہونا حالت سجدہ میں واجب ہے۔ یہ دونوں ہتھیلیاں، یہ پیشانی، یہ دونوں گھٹنے، انگوٹھے کے دونوں سرے۔ لیکن تعظیم کا سجدہ ہو یا شکر کا سجدہ ہو یا اور کوئی سجدہ ہو، اس کے لیے 7 اعضاء کا زمین پر ہونا واجب نہیں ہے، صرف پیشانی کا خاک پر ہونا ضروری ہے نا۔ یہ 7 اعضاء جو ہیں وہ نماز واجب کے لیے ہیں۔ اور اسی لیے بھیا بڑی معذرت کے ساتھ یہ جو کرسیاں ہوتی ہیں، جو میز ہوتی ہے نماز میں، اگر واقعی بہت فزیکلی کوئی پرابلم ہے تبھی آپ کرسی پر اور میز پر بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، ورنہ یہ گھٹنا رکھنا حالت سجدہ میں واجب ہے۔ اور وہ آپ جانے، اللہ جانے کہ آپ واقعی کتنا مجبور ہیں، اسے مجمع کو اور ہمیں نہیں طے کرنا ہے نا۔ لیکن شوق میں یا یہ کہ مسجد میں میز اور کرسی رکھی ہے تو چلو تھوڑا سا آرام ملے گا، اسی پر نماز پڑھیں، اس کی گنجائش شریعت میں نہیں ہے۔ بہت سے مسائل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شرعی مسائل کے سلسلے میں ورڈ لیول پر بڑی تشنگی ہے اور بڑی وضاحت کی ضرورت ہے۔ اب کی رمضان میں جب میں امریکہ میں گیا، میں نے کچھ مسائل بیان کیے تو بعض لوگوں کے لیے وہ مسائل ذرا تشریح تھے۔ دیکھیں، جب تک نماز کا وقت داخل نہ ہو جائے تب تک واجب کی نیت سے وضو نہیں کر سکتے، اس کو جانیے۔ اس لیے کہ براہ راست اللہ کا مطالبہ وضو کا نہیں ہے، مطالبہ ہے نماز کا۔ چونکہ نماز طہارت سے پڑھنا ہے اس لیے وضو واجب ہے، لیکن جب اصل واجب ہی کا وقت ابھی نہیں آیا تو جو اس کی تمہید ہے، جو اس کا مقدمہ ہے یعنی وضو، اس کو واجب کی نیت سے کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں البتہ قربت کی نیت سے 24 آورس رہیے، 24 گھنٹے اور نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ شرعی تمام مرد و زن، تمام مومنین اور مومنات سن لیں کہ اگر 12:10 پہ زوال ہے تو 11:30 بجے آپ گھر سے نکلیں مسجد کے لیے تو واجب کی نیت سے وضو قطعی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ابھی آپ پر وہ نماز ہی واجب نہیں ہوئی ہے جس کے لیے وضو کرنا ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ دیکھیں ان مسائل کو، ارے بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے اس طرح کے حساس مسائل ہیں جن کا جاننا نوجوانوں کے لیے ناگزیر ہے۔ ایک ذرا صلوات پڑھیں سب مل کے بر محمد و آل محمد۔ تو فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ میرے فرشتوں جب میں اس پیکر آدم کو سنوار لوں اور اپنی روح ڈالوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ تو سب نے سجدہ کیا تھا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا۔ یہ سجدہ تھا کیا؟ کس کا سجدہ تھا؟ آدم کو سجدہ تھا۔ آدم کو تو صرف قبلہ بنایا گیا تھا، ادھر رخ کرو، اس لیے کہ اس وقت نہ بیت المقدس تھا نہ کعبہ۔ اور یاد رکھیے بیت المقدس صحیح لفظ نہیں ہے، بیت المقدس لفظ ہے نا۔ تو اس وقت نہ بیت المقدس تھا نہ بیت المعمور تھا بیت المعمور، مگر اس وقت سجدہ اس طرح اوپن نہیں تھا۔ دیکھیں عجیب باتیں ہیں اور کانو در کے نہایت ذمہ دار سامعین ہیں۔ اگر آدم کو خدا سجدہ کراتا تو فرشتے بڑا سخت احتجاج کرتے، معبود ابھی تو نے آدم کو پیدا کیا اور ہم فرشتوں کو سجدہ کرا رہا ہے، ہم فرشتوں نہ جانے کتنے ہزار سال سے پیدا ہو گئے ہیں، بزرگ ہیں، سن رسیدہ ہیں، جہاں دیدہ ہیں، یہ ابھی ایک دن کا بھی نہیں ہے تیرا یہ آدم، اور اس کو تو سجدے کا حکم دے رہا ہے۔ فرشتے بھی جانتے تھے آدم کو صرف قبلہ بنایا گیا ہے، سجدہ انوار اہل بیت کا ہے جو ان کی پشت میں رکھا گیا۔ تھرمامیٹر میرا چالو ہے، جتنی دیر میں دیکھوں گا کہ آپ سن رہے ہیں، اگر کہیں سے کوئی سستی ہوئی ہے نا تو 1 گھنٹہ تو ہمیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد
ایکسٹرا جو ہے وہ کچھ منٹ وہ آپ کی ذوق سماعت پہ ہے. تو فرشتوں نے سجدہ کیا, سب نے سجدہ کیا, مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. نہیں کیا تھا تو نہیں کیا. خدا کو اتنی زیادہ سخت نوٹس لینے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بے نیاز ہے, وہ علی کل شیء قدیر ہے, وہ غنی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ایک بندے سے, ابلیس سے خدا نے کس طرح سے جرح کی ہے. آپ قرآن اٹھا کے دیکھیے, سورہ صاد 38واں سورہ, آیت نمبر 75, 76, 77, 78, 79, 80 اٹھا کے دیکھیے کس طرح سے سوال و جواب ہو رہا ہے. ارے پوری زندگی لوگ سجدہ نہیں کرتے. ایک جگہ میں نے مشورہ دیا تھا, ماشاءاللہ سب نمازی ہیں تو ان نمازیوں کے بیچ میں مشورہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. مجھے 2 طرح کے بے نمازی ملے. کچھ لوگ تو مہینے میں 2, 4, 6 دن نماز چھوڑتے ہیں, کچھ لوگ پوری لائف نماز نہیں پڑھتے. تو اگر 5, 6 دن بھی چھوڑیں تب بھی گنہگار ہیں, پوری زندگی چھوڑیں تب بھی گنہگار ہیں. گناہ سے بچنے کا مہدی حسن وائی جلال پوری کے پاس ایک نسخہ ہے. اس نسخے کو اپنا لیں تو اب نماز چھوڑ کے بھی گناہ سے بچ سکتے ہیں. اگر کوئی چاہتا ہے کہ کبھی نماز نہ پڑھنا پڑے تو وہ خدا سے پاگل ہونے کی دعا کرے, اور اگر چاہتا ہے مہینے میں 2, 4, 6 مرتبہ نماز نہ پڑھنا پڑے تو وہ چاہیے اسے کہ وہ خدا سے مرد سے عورت ہو جانے کی دعا کرے. بھیا توجہ ہے نا ذرا محترم, ذرا صلوات پڑھیں سب مل کے بر محمد و آل محمد. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقُولُوا لَهُ سَاجِدِينَ. میرے فرشتوں جب میں اس پیکر آدم کو سنوار لوں, سدھار لوں, اپنی روح ڈالوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا. تو پروردگار پوری تمام فرشتوں نے, تمام جنوں نے, تمام موجودات نے سجدہ کیا. ایک کم بخت ابلیس نے نہیں کیا. اتنی تجھے نوٹس لینے کی کیا ضرورت؟ اس وقت 7 ارب انسانوں کی پاپولیشن ہے ورلڈ میں. کیا سب تجھ کو مانتے ہیں؟ سب تجھے تسلیم کرتے ہیں؟ تو تو چھوڑے ہوئے ہے نا. سب کو روزی دے رہا ہے, کھانا دے رہا ہے, پانی دے رہا ہے, سب کچھ دے رہا ہے. تیری ہواؤں سے لطف اندوز ہیں, تیری سورج سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں, تیرے چاند کی ضیاء پاشی سے. کچھ تو کوئی نوٹس ہی نہیں لیتا. ایک ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا. تو لہجہ دیکھیں, قرآن کا لہجہ ہے. میں قرآنی سے مجلسی پڑھتا ہوں. قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. ابلیس تجھے بتانا پڑے گا کہ تجھے کس شے نے یہ سجدہ کرنے سے روک دیا جسے میں نے اپنے دونوں سے ہاتھوں سے بنایا. استکبرتا, آیا تو نے تکبر کیا؟ ام کنتا من العالین, یا تو عالین میں سے ہو گیا؟ پروردگار کیسی کوئی بات نہیں. بات یہ ہے کہ انا خیر منہ, آیتیں بڑھ رہی ہیں سورہ صاد کی, میں اس سے افضل ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, تو نے مجھے آگ سے بنایا, اسے مٹی سے بنایا. کم وقت اللہ کے سامنے قیاسی مجتہد ہو گیا ہے نا. قیاسی مجتہد ہو گیا, ابو حنیفہ کے مسلک پر چلنے لگا. تو نے مجھے آگ سے بنایا, تو نے استکبرتا. دیکھیں گفتگو کو ختم کر رہا ہوں, باقی کر. ایک بات مجھے یہ بتائیے, ابلیس شیطان سب کو بہکاتا ہے, سب کو بہکاتا ہے. ابلیس کو کس نے بہکایا؟ شیطان کو کس نے بہکایا؟ شیطان سب کو بہکائے. شیطان کو کس نے مس گائیڈ کیا؟ غرور نے. انا خیر منہ, میں اس سے افضل ہوں. بھیا غرور نے
اور یہ غیبت، چغل خوری جو آپ خطبہ جمعہ میں سن رہے تھے، چغل خوری، حسد، غیبت، یہ سب غرور کے پیڑ سے جنم لیتی ہے۔ ابتدا اسٹارٹنگ غرور ہے، اسٹارٹنگ گھمنڈ ہے، غرور ہے۔ بھیا اس ٹاپک پر ہم گھنٹہ بھر کیوں بولیں؟ ایک ہی منٹ میں اتنا ڈوز دے دیں جو گھنٹے بھر پر بھاری ہو۔ یاد رکھیں، اسی لیے ہماری شریعت نے جن 8 افراد کو سلام کرنے سے روکا ہے، اس میں ایک گھمنڈ کرنے والے کو بھی شریعت نے کہا ہے غرور کرنے والے کو سلام نہ کرو، تاکہ اس سے سبق ملے کہ یہ ہمارے غرور کا نتیجہ ہے کہ ہم سماج میں سلام کے لائق نہیں رہ گئے۔ بھئی میسج پہنچ رہا ہے؟ کسی کو بھی غرور کسی طرح کا آ جائے، شاعر کو اگر شاعری پر غرور آ جائے، عالم کو اگر اپنے علم پر غرور آ جائے، خطیب کو اگر اپنی خطابت پر غرور آ جائے، ذاکری کو اپنے ذاکری پر غرور آ جائے، دولت مندے کو اپنی دولت پر اگر غرور آ جائے، منصب دار کو اگر اپنے منصب پر غرور آ جائے، کسی کثیر العیال کو اپنی اولاد کے کثرت پر اگر غرور آ جائے، کسی طرح کا غرور ہو، شریعت نے کہا اس کے غرور کو توڑنا، اصلاحی کے لیے شریعت نے یہ کہا اس کو کچھ دن کے لیے سلام نہ کرو، تب وہ فیل کرے گا کہ ہم میں جو غرور آ گیا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ ہم سماج میں سلام کے لائق نہیں رہ گئے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ سلام کرنا سنت، سلام کا جواب دینا واجب، لیکن یہ ہماری شریعت ہے جو کلچر کو، سوسائٹی کو، سماج کو ایک بیلنس میں رکھنا چاہتی۔ یاد رکھیں اگر ہم غرور کو پہلے دن نہ توڑیں گے تو یہی غرور آگے بڑھے گا، پھر حسد میں تبدیل ہوگا، پھر غیبت میں تبدیل ہوگا، پھر چغل خوری میں تبدیل ہوگا، پھر آپس میں ٹینشن ہوگا، لڑائیاں ہوں گی۔ اس لیے اللہ پہلے ہی دن اس جڑ کو ختم کرنا چاہتا ہے جس جڑ سے نفرت کا درخت تناور ہو، تو ایسا نہیں۔ بس بزرگان محترم، اور پھر آپ وقت ہی پائیے تاکہ جو بات مجھے گزارش کرنا ہے وہ میں گزارش کر سکوں، اور عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ جو سجدہ ہے پیکر آدم میں اللہ نے اتنی سخت نوٹس لی کہ شے نے سجدہ کرنے سے روکا اس آدم کا جس کی مٹی میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنائی۔ ابلیس تو نے تکبر کیا، یا تو علی والوں میں سے ہو گیا، ام کنت من العالین؟ نہیں، تشریح وشریح نہیں کروں گا، آپ سمجھیے جتنا بھی سمجھیے، نہ سمجھیے جیسے بھی ہو، میں یہاں رکنا نہیں چاہتا۔ سجدہ تم نے کیوں نہیں کیا؟ کانا خیر منہ، میں اس آدم سے افضل ہوں، انا خیر منہ، اس آدم سے افضل ہوں۔ آدم کون ہے؟ جو مٹی سے بنے، مٹی سے جو بنا ہے وہ کیا ہے؟ ترابی۔ جو ترابی سے افضل بننے کی کوشش کرے وہ تو شیطان بنتا ہے جو ابو تراب سے افضل بننے کی کوشش کرے۔ یہ سمجھ کا پیر ہو گیا۔ تو یہ سجدہ کس کا تھا؟ آدم کو تو تھا نہیں۔ آدم کو صرف قبلہ بنایا گیا تھا، سجدہ تھا انوار اہل بیت کا، اہل بیت کی تعظیم کا سجدہ تھا۔ آج گفتگو یہیں پر روک رہا ہوں، کل پھر یہیں سے گفتگو مربوط ہو جائے گی بزرگان محترم، کہ یہ سجدہ اللہ نے آدم کی صلب میں اہل بیت کے انوار کو رکھ کے سجدہ کیوں کرایا تھا، اور کل تمہید ختم ہو جائے گی، اور صراط مستقیم جو ہمارا موضوع جس کی یہ دونوں مجلسیں تمہید تھیں وہ پھر مسلسل ہو جائے گی۔ شکر گزار ہوں آپ حضرات کی توجہات کا، اور یہ چاہوں گا کہ آپ حضرات شرعی مسائل میں اپنے ریزیڈنٹ عالم سے، مقامی عالم سے کوئی بھی مسئلہ پوچھنے میں نہ شرمائیں۔ جاہل مسئلہ معاف نہیں ہے، مسئلے کا جاننا
واجب ہے، جاہل مسئلہ معاف نہیں ہے، اس لیے مسائل کو جاننے کی ضرور کوشش کریں، واجب کی حد تک کوشش کریں، اور نماز کبھی نہ چھوڑیں، اس لیے کہ امام حسین نے اپنی بہن زینب کو جو وصیت کی تھی، بہت ساری وصیتیں ہیں، ان وصیتوں کو گنانا نہیں ہے۔ میرے بیٹے سجاد سے خبردار رہنا بہن زینب، میری سکینہ کا خیال رکھنا، بہن جب شام سے قید خانے کے چھوڑ کے مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہلوانا، پانی ملے تو سب سے پہلے میری نظر دلانا۔ یہ ساری وصیتیں ہیں، لیکن جو مجھے وصیت پیش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں حسین خیمے کے باہر نکل چکے ہیں حسین، اور جو وصیت کر رہے ہیں، یا اختہ لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، اے میری بہن تم نماز شب میں مجھے بھول نہ جانا۔ نماز واجب کی بات نہیں، نماز واجب تو زینب پڑھے گی، زینب نماز شب بھی نہیں چھوڑے گی۔ یا اللہ یہ 1400 کلومیٹر سے زیادہ کا کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام کا سفر، جنگل، بیابان، صحرا، دربار، بازار، مگر علی کی بیٹی نماز شب نہیں چھوڑے گی۔ میری ماں اور بہنوں، اگر جناب زینب کی سچی کنیز ہو تو کبھی نماز واجب کو نہ چھوڑنا، اس لیے کہ جو تمہاری شہزادی ہے اس نے اونٹ کی برہنہ پیٹھ پر پشت پر سجدہ کیا ہے۔ علی کی بیٹی زینب نے کبھی صبح کی نماز پڑھی ہے تو ناقے پر ہے اور ناقے کی پشت پر سجدہ کیا، کبھی ظہر کی نماز پڑھی تو ناقے کی پشت پر سجدہ کیا، اور اس طرح سے یہ قافلہ 11 محرم کو ظہر کے بعد چلا ہے۔ عزادارو، سارے شہیدوں کے سر نوکے نیزہ پر ہیں، مگر 72 شہیدوں کے سر نوکے نیزہ پر نہیں ہیں۔ عباس کا سر نوکے نیزہ پر بلند کیا گیا، مگر وہ نیزے پر رکا نہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ زینب کا سر کھلا ہو، عباس نوکے نیزہ کی بلندی پر کیسے ہو؟ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ عباس سکینہ کو پانی نہیں پلا سکا، شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ غلام اور آقا کا سر برابر کیسے رہے۔ اس لیے جتنی مرتبہ عباس کا سر نوکے نیزہ پر رکھا جاتا تھا گر جاتا تھا، تب مجبوراً گھوڑے کی گردن میں عباس کا سر آویزہ کیا گیا۔ اب جتنا تیز گھوڑا دوڑتا تھا سر عباس کو اتنی اذیت ہوتی تھی۔ حر کا سر غالباً نہیں کاٹا گیا، اس لیے کہ یزیدی فوج 5 کلومیٹر دور لے کے چلی گئی تھی، مقتل کے رینج سے باہر۔ تو میرا جہاں تک مطالعہ ہے کہ یہ جو نوکے نیزہ پر شہیدوں کے سر ہیں، اس میں میں نے کہیں کوئی روایت کربلا سے لے کے شام تک نہیں دیکھی کہ حر کے سر کی بھی کوئی روایت ہو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ علی اصغر کا سر قبر سے میت نکال کے تلوار سے سر کاٹ کے نوکے نیزہ پر بلند کیا گیا۔ رباب نے جب یہ دیکھا کہ نیزے میں الجھ کے میرے بچے کی لاش زمین کے اندر سے باہر آئی ہے اور ظالم نے نیزے کی نوک سے نکالا ہے اصغر کی لاش، اور ننھے سے سینے پر، نازک سینے پر اپنا گھٹنا رکھا ہے، تلوار سے علی اصغر کا سر کاٹا ہے۔ رباب نے کلیجہ تھاما، ہائے میرا بچہ، 2 مرتبہ ذبح ہوا، 1 مرتبہ حرملہ کے تیر سے، 1 مرتبہ تلوار سے۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ مصائب کا بڑا اچھا استقبال کیا آپ نے، اسی طرح رہو۔
شرما شرما کے کوئی نہ روئے، گھڑ گھڑ کے کوئی نہ روئے، تکلف سے کوئی نہ روئے، قیامت کے کچھ مرحلے ہیں شہیدوں کے سرنوں کے نیزہ پر۔ ایک مرتبہ جب کوفہ قریب آنے لگا، 20-25 کلومیٹر پہلے، کربلا سے کوفہ 60 کلومیٹر ہے، 20-25 کلومیٹر جب باقی رہ گیا کوفہ، تو ہمارے ساتھ نے کہا خولی حسین کا سر اتار لے اور جلدی سے کوفہ لے جا اور ابن زیاد کی خدمت میں حسین کا سر پیش کر، تاکہ وہ ہمارا استقبال کر سکے، ہمارا انعام و اکرام اکٹھا کر سکے۔ خولی نے حسین کا سر نو کے نیزہ سے اتارا اور اتار کے تھیلے میں رکھا۔ اگر آپ برداشت نہ کر سکیں تو مہدی حسن بھائی جلال پوری کو معاف کیجئے گا۔ عزادارو، حسین کا سر اس تھیلے میں رکھا جس میں جانوروں کی گھاس رکھی جاتی تھی۔ اور عزادارو، یہ سر لے کے چلا، مگر جو کوفے کے شہر کی دیوار تھی، یہ گھوڑا نہ جانے کیوں رک گیا تھا اور دروازہ بند ہو گیا تھا۔ کوفے کی شہر کی جو دیوار تھی اس کا دروازہ بند ہو گیا تھا۔ تو اب یہ گھوڑا لے کے پریشان ہے کہ کہاں جائے، ساتھ میں حسین کا سر ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ علامہ حسین بخش جالا نے اصحاب الیمین میں لکھا ہے، علامہ مجلسی نے بحر الانوار میں لکھا ہے کہ خولی کی 2 بیویاں تھیں، ایک محب اہل بیت تھی، ایک دشمن اہل بیت تھی۔ جو دشمن اہل بیت تھی اس کا مکان ابن زیاد کے دارالامارہ کے قریب تھا، لیکن جو محب اہل بیت تھی جس کا نام نوار تھا، اس کا مکان ابن زیاد کے دارالامارہ سے بہت دور تھا۔ وہاں خولی حسین کا سر لے کے جانا نہیں چاہتا تھا۔ جانتا تھا خولی کہ نوار زینب کی کنیز ہے، حسین کی چاہنے والی ہے، مگر اب جو فصیل شہر کا دروازہ بند ہو گیا تو بحر الانوار میں علامہ مجلسی نے لکھا، آیت اللہ العظمیٰ نے اصحاب الیمین میں لکھا کہ ایک مرتبہ اس نے مجبوراً گھوڑے کا رخ کیا نوار کی طرف، جو اس کی زوجہ ضرور ہے مگر محب اہل بیت ہے۔ آدھی رات کا وقت ہے، دق الباب کیا، نوار نے دروازہ کھولا، نیت کا غلبہ تھا، اپنے حجرے میں چلی گئی۔ یہ سر لیے ہے حسین کا تھیلے میں، پریشان ہے خولی، حسین کا سر کہاں چھپائے، کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے۔ مجبوراً اس نے کیا کیا کہ صحن خانہ میں جو تنور تھا اس کا ڈھکن کھولا اور اس ڈھکن میں حسین کا سر رکھ دیا۔ صحن خانہ میں جو تنور تھا عزادارو، اس میں نوازِ رسول کا سر خولی نے رکھا، ڈھکن بند کر دیا۔ پھر اس کے بعد اس نے کھانا طلب کیا اپنی زوجہ سے، جو زینب کی کنیز ہے، جو محب اہل بیت ہے، جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ کھانا دیا زوجہ نے، نوار نے۔ کھانا کھاتے ہوئے 2-4 منٹ گفتگو ہوئی تو خولی ملون کہتا ہے اپنی زوجہ نوار سے کہ ہم جیت گئے، خارجی ہار گیا، کل مال غنیمت سے حصہ ملے گا تو میں نوار تجھے دوں گا۔ ایک مرتبہ چیخ مار کے نوار رونے لگی، بہت روئیں گے عزادارو۔ نوار رونے لگی، یوں رو رہی ہے کہ ہچکیاں بد گئیں، لفظ صاف نہیں نکل رہے ہیں۔ کہا خولی مجھے مال غنیمت سے کوئی حصہ نہیں چاہیے۔ کہا پھر تو کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہا خولی جب سے یہ محرم کا چاند نمودار ہوا ہے میرا دل برابر دھڑکا کرتا ہے، مجھے نیند نہیں آتی، خدا جانے میری شہزادی زینب کس عالم میں ہے، خدا جانے میرا مولا حسین کس عالم میں ہے۔ اگر تجھے کچھ لطف و کرم کرنا ہے مجھ پر تو مدینہ جانے کا بندوبست کر دے، میں مدینہ جا کے دیکھوں وہاں میری شہزادی زینب کا کیا حال ہے، میں مدینہ جا کے دیکھوں وہاں میرے مولا حسین کا کیا عالم ہے۔ کہ اس میں بعد میں غور ہو گیا، خولی آ کے اپنے حجرے میں سو گیا۔ زینب سے نماز شب کی تعلیم پانے والی نوار صبح ہونے سے کچھ پہلے اپنے حجرے سے باہر آئی تاکہ صحن خانہ میں جو کنواں ہے اس سے ڈول کے ذریعے پانی نکال کے وضو کرے۔ تو اس نے کیا دیکھا،
تنور کے قریب نور کی ایک لکیر ہے جو آسمان تک جا رہی ہے، اور 5 خواتین ہیں جو ماتم کر رہی ہیں، واہ حسینہ واہ غربتا واہ علیہ واہ ابتا۔ ایک خاتون ہے جس کی کمر جھکی ہوئی ہے، جو عصا لیے ہوئے ہے، وہ تنور کے قریب منہ لے جا کے کہہ رہی ہے بیٹا تیری غریب ماں ملنے آئی ہے۔ نوار پریشان اس خاتون کے قریب گئی، کہا تم کون ہو؟ یہ 4 خواتین کون ہیں؟ کہا نوار بیٹی میں رسول کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا، یہ خدیجہ، یہ مریم، یہ آسیہ، یہ سارہ۔ اے نوار بیٹی خوشا نصیب، آج میرا حسین تیرا مہمان ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ نوار بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آیا تو دیکھا وہ نور کی لکیر نہیں ہے، وہ خواتین نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ کیا کیا، آستین سمیٹی نوار نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ تنور کے اندر ڈالا، سر حسین ہاتھ پہ لیا، رومال سے خاک و خون سے صاف کیا، کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ حسین کے لبی لے نوار غریب زہرا کا تم پر سلام۔ کہا مولا جو آپ پر گزری ہے ابھی نہیں پوچھوں گی، جو مجھ پر گزری ہے ابھی نہیں بیان کروں گی، مولا ایک دعا کرتی ہوں تم آمین کہو۔ حسین کے لب ہلے، نوار بیٹی جلدی بتا تیری دعا کیا ہے؟ کہا مولا کاش آپ کی شہادت کی خبر، آپ کے قتل ہونے کی خبر مدینے آپ کی بہن زینب نہ سننے پائے۔ حسین نے کہا نوار یہ دعا نہ کرا، شمر خنجر چلا رہا تھا 70 قدم کے فاصلے پر، میری بہن ہاتھ مل مل کے کہہ رہی تھی او ہمارے ساتھ میرا پیاسا بھیا ذبح ہو رہا ہے۔ Oh